سانپ، مور اور خنزیر جنت سے کیوں نکلے تھے؟ فیض دہلی سے۔ میں نے سنا ہے کہ سانپ اور مور کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تھا، اور خنزیر کے بارے میں بھی یہی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی گندگی دور کرنے کے لیے بنایا تھا۔ کیا یہ واقعہ درست ہے؟ جناب فیض صاحب، میرے پاس اس قسم کی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ مور جنت سے نکلا تھا اور شیطان، وہ تو ویسے ہی اللہ نے اپنے دربار سے ہی نکال دیا تھا اس کو۔ باقی سانپ جنت سے نکلا تھا، میرے پاس اس قسم کی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہو، کوئی حوالہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سانپ بھی اسی زمین کی مخلوق ہے، یہیں پیدا ہوا اور جو کچھ کر رہا ہے یہیں پہ کر رہا ہے۔ جنت میں نفسانی خواہشات ہوں گی؟ وقاص احمد ڈیرہ غازی خان سے۔ کیا جنت میں انسان کی نفسانی خواہشات وغیرہ ہوں گی؟ کیا وہاں اولاد وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوگا یا نہیں؟ جناب وقاص احمد، جنت کے بارے میں قرآن مجید نے صاف کہہ دیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جو دل چاہے گا، نفس کی جو خواہش ہوگی اللہ اس خواہش کو پورا کریں گے۔ تو نفسانی خواہشات ہی کی پورا کرنے کی جگہ جنت ہے، حوریں بھی ہوں گی، اور جو وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی لذت کا سامان ہم نے وہاں رکھا ہے، یعنی ایسی نعمتیں کہ زبان سے ذائقہ بعد میں، آنکھیں پہلے ٹھنڈی ہو جائیں گی اسے دیکھ کے۔ قرآن میں اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، سورہ سجدہ کا دوسرا رکوع آپ پڑھیں، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے رات کو ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب کو جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں یہ پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دن میں کیا کرتے ہیں؟ جو رزق ہم نے دیا اس میں سے صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ دو کام کر لیے، نماز کو زندہ کیا اور اللہ سے دعائیں مانگی اور صدقات و خیرات کیے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کسی نفس کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم نے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو حدیث میں بھی یہی مضمون ہے، قرآن میں بھی یہی مضمون ہے کہ جو چاہیں گے انشاءاللہ وہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے۔ اولاد کا سلسلہ ہوگا، جی ہاں، حدیث میں آتا ہے جس کے جنتی کو، جنت میں کسی جوڑے کو اگر اولاد چاہیے ہوگی تو ایک ہی دن میں اللہ ان کو اولاد بھی دے دیں گے۔ لیکن فیملی پلاننگ والے بڑے پریشان ہوں گے، یار یہ سیٹ اپ یہاں بھی شروع ہو گیا، اتنی مشکل سے دنیا میں ختم کیا تھا ہم نے۔ ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ کا حکم، ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ لینا جائز ہے یا نہیں؟ فہد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں۔ جائز ہے، یہ سود میں داخل نہیں اور پہلے سے ایسا کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہوتا، لے جائز ہے۔ مسجد میں قبر بنانے کی شرعی حیثیت، کیا مسجد کی حدود میں کوئی قبر بنانا جائز ہے؟ کیا کسی مسجد میں قبر موجود ہو تو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قمر صاحب انڈیا سے۔ مسجد میں قبر بنانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور مسجد میں قبر پہلے سے موجود ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے جب قبر تھی تو وہاں مسجد بنائی کیوں؟ یہ غلط کام کیا۔ اور اگر کسی مجبوری سے بنائی ہے، جگہ نہیں تھی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر ہے تو وہیں مسجد نبوی کی جب توسیع ہوئی ہے تو وہی حصہ مسجد میں آ گیا، تو ایسی کوئی مجبوری ہو تو پھر قبر کی طرف رخ کر کے اس زمانے میں بہرحال نماز پڑھنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی، اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 10 سال اگر اس قبر کو ہو گئے تو اس کے برابر کر دیا جائے، مٹی میں ملا دیا جائے اور زمین کے برابر کر دیا جائے اس کو۔ امام مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ امام مہدی کے ظہور کی تفصیلی نشانیاں بیان فرما دیں، کیونکہ اس کے بارے میں کافی غلط معلومات بھی مشہور ہیں۔ محمد سلمان یو پی سے۔ جناب محمد سلمان، امام مہدی کے بارے میں پورا ایک بیان انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا تاکہ اس کے بارے میں جو یہ تو ابھی مسائل ہوتے ہیں نا، شارٹ مسائل بیان کر رہا ہوتا ہوں، اس میں ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سے انشاءاللہ جمعے کو یا اتوار کو ایک پورا بیان اس موضوع پر میں کروں گا تاکہ اس بارے میں صحیح احادیث سے جو کچھ ثابت ہے وہ سامنے آ جائے اور الٹی سیدھی جو معلومات لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی تلافی ہو جائے۔ کیا امام مہدی رمضان میں آئیں گے؟ یہ بات یوٹیوب پر بہت چل رہی ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو رمضان کی پہلی رات کو آئیں گے، کیا یہ بات درست ہے؟ الطاف صاحب گجرات سے۔ بھائی ایسی کوئی رپورٹ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ امام مہدی کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان ریکارڈ کرواؤں گا، پھر وہ سن لیے گا۔ اسلام میں مختلف ممالک کا تصور، اسلام میں امت واحد کا تصور ہے، یعنی سرحدوں کا بالکل تصور نہیں ہے۔
مگر خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمان ملک پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ ملک پرستی اسلام میں کہاں تک جائز ہے؟ عبد الرحیم صاحب انڈیا سے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اسلام سرحدوں کو نہیں مانتا، اسلام میں صرف ایک سرحد ہوتی ہے، ایک دارالاسلام اور دارالکفر، تو اس کے علاوہ کوئی سرحد نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن بدقسمتی کہ جب بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی، بغداد میں الگ خلافت قائم ہوئی، کیونکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اسلامی دنیا میں جب بھی بغاوت ہوئی ہے، چاہے وہ بغاوت کرنے والے کتنے ہی نیک لوگ تھے اور جن حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہوئی وہ کتنے ہی برے لوگ تھے، لیکن اس بغاوت کا انجام بہت بھیانک نکلا ہے، بجائے فائدے کے الٹے اور زیادہ نقصانات ہوئے۔ تو وہی ہوا ہے کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی، بغاوت کرنے والے بڑے نیک لوگ تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اسلامی خلافت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بڑی خلافت تو بغداد ہی کی تھی، پھر اس کے بعد بنو عباس کے خلاف جب تاتاریوں کا حملہ ہوا اور بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو مسلمان بالکل ہی لاوارث ہو گئے، تو پھر اس کے بعد بالآخر یہ عثمانی اٹھے ہیں، اور جو کچھ آپ آج کل لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ارطغرل، تو وہ ایک نئی تحریک شروع ہوئی، پھر الحمدللہ اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کو جمع کیا اور خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، لیکن وہ بھی سارے مسلمانوں پر نہیں تھی۔ یہاں ہندوستان میں بہرحال مغلوں کی حکومت تھی، وہ ایک الگ حکومت تھی، لیکن وہ پھر بھی فخر کرتے تھے اپنے آپ کو خلافت عثمانیہ کا تابع کہہ کے، اگرچہ خلافت عثمانیہ کو اس پہ ہولڈ نہیں تھا، لیکن خطبوں میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا، اور خلیفہ کے جو خط ہے کہ یعنی جو پرمیشن لیٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرمیشن خلیفہ کی طرف سے کہ بھئی آپ یہاں حکومت کر سکتے ہیں، اس پر مسلمان بادشاہ فخر کیا کرتے تھے، یعنی کسی حد تک اس خلیفہ کو مانا جاتا تھا، چاہے پورا نہ مانا جائے۔ تو اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو مسلمان مختلف ٹکڑوں میں بڑھ گئے، اس خلافت کو ختم کیا گیا یہ سوچ کے کہ یہ اجمی ہیں، یہ ترک ہیں، یہ عربوں پہ کیسے حکومت کر رہے ہیں، عربوں کو اٹھایا گیا کہ بھئی تم ان سے جان چھڑاؤ، اور یہ مزار پرست لوگ ہیں، ان کی بڑی بڑی قبریں بناتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ خلافت عثمانیہ میں جو اولیاء اللہ کی قبریں بڑی بڑی ہوا کرتی، اونچی قبریں ہوا کرتی تھیں، جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مکہ مدینہ میں بھی قبریں بہت اونچی اونچی تھیں، صحابہ کرام کی پکی قبریں تھیں، لیکن شرک نہیں تھا، صرف ایک برائی تھی کہ قبریں اونچی اونچی تھیں۔ تو حکومت کی ایک برائی کو اگر آپ خلیفہ کی ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے بغاوت کرتے ہیں تو ایک برائی تو ختم ہوتی ہے، لیکن 100 برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ترغیب دی ہے وہ اطاعت کی ترغیب دی ہے کہ امیر یا خلیفہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہیں اس بارے میں۔ تو وہی ہوا کہ خلافت عثمانیہ میں چند بدعات تھیں جو کہ صحیح نہیں تھیں، بدعت تو بہرحال بدعت ہوتی ہے، لیکن ان بدعات کا بہانہ بنا کے خلافت عثمانیہ کے خلاف عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ آپ توحید کے نظام کو لے کر آئیں، حالانکہ وہ بھی توحید پرستی تھے ترک خلفاء، لیکن بہرحال کچھ بدعات تھیں، تو وہ بدعات تو ختم ہو گئی، لیکن جو مسلمانوں کا حال اس کے بعد سے ہوا ہے، اب جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ غیر مسلموں کی طرف سے ہمیں گریوی میں ملا ہوا ہے، گریوی میں ملا ہوا ہے، وہ جب چاہیں ہمیں ختم کر دیں، ہماری توحید کو بھی ملیا میٹ کر دیں 2 منٹ میں جب چاہیں۔ تو جب تک خلافت عثمانیہ تھی بوسنیا میں کسی نے میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ فلسطین کی جو مٹی ہے، اسرائیل نے کہا تھا فلسطین میں مجھے زمین دے دو، تو خلیفہ نے کہا تھا زمین دور کی بات، شاپر میں نا مٹی اٹھا کے لے جانے نہیں دوں گا میں یہاں سے۔ تو مسلمانوں کی طاقت تھی، قوت تھی، کچھ برائیاں تو ہوتی ہیں، آج کون سا اسلامی حکومتیں جو قائم ہیں وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہیں، اگر ان میں ایک برائی نہیں ہے تو 100 برائیاں دوسری ان میں آ گئی ہیں۔ تو بڑا ظلم ہوا خلافت عثمانیہ کے ساتھ، ان کی چند خامیوں کو دیکھ کر ان کے خلاف بغاوت پہ گوروں نے اٹھا لیا مسلمانوں کو، اور وہ بغاوت کے نتیجے میں ایسی کی تیسی کر دی۔ اب ہم اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ توحید کا نظام دنیا میں قائم ہو گیا، قبریں مسمار کر دی گئیں، بہت اچھی بات ہے، قبریں اونچی نہیں ہونی چاہیے، لیکن صرف ایک ہی کام اچھا ہوا، باقی کیا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں دنیا کے سامنے، امریکہ کے غلام بن گئے اور جناب ہم غیروں کے غلام بن گئے، ہماری اپنی قوت ہی نہیں ہے۔ تو لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بچ گیا ہے اس کی قدر کریں، بہت سے ٹکڑوں میں ہم بٹ تو گئے ہیں، پاکستان بن گیا، سعودی عرب بن گیا، دبئی بن گیا، عمان بن گیا، مسقط جو ہے نا یہ، اور مصر بن گیا، بہت سارے ممالک ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن اب اگر آپ ان ممالک کے خلاف بغاوت کریں گے، لیول خلافت کا ہوگا تو بھی خلافت قائم نہیں ہوگی، بلکہ جتنا ہے اس سے بھی جائیں گے آپ۔ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اب اسی پہ گزارا کریں اور اللہ سے امیدیں لگائیں کہ اللہ اپنی رحمت سے چاہے گا تو یہیں سے انشاءاللہ کوئی خیر پیدا فرمائے گا، لیکن اس بیس پہ اسلامی ملکوں کے خلاف مسلح بغاوت کرنا
یہ خوب ذہن میں رکھیں، اس سے خلافت نہیں قائم ہونے والی، اس سے جو ابھی ہماری پوزیشن ہے اس سے ہم اس پوزیشن سے بھی چلے جائیں گے، یعنی یہاں سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، کیونکہ جب بھی بغاوتیں ہوئی ہیں نا لیول بہت اچھے لگائے گئے ہیں، نتیجہ ایسا نکلا کہ پہلے سے بھی گئے۔ تو اب بھی اگر یہ